بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، 22ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 22 بہت اہم سورہ احزاب، اس کا ابتدائی حصہ 21ویں پارے کے اخیر میں بیان کیا گیا اور اس کے بعد میں 22واں پارہ ترتیب سے چل رہا ہے۔ اس میں امہات المومنین کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ان کی ذمہ داریاں بہت بڑی کہ امہات المومنین ہیں، امت کی مائیں ہیں، تو صحابہ کرام کے گھر والے جا رہے ہیں، ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ان کی بتائی ہوئی باتیں آگے آنے والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے دلیل اور حجت بن رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حفاظت بھی فرمائی اور سخت احکام بھی ان کے لیے نازل فرمائے، ان کی ذمہ داریوں کے مطابق، کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ عام عورتوں کی طرح سے نہیں بلکہ دگنا ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ امہات المومنین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تم سے برائی ہو گئی تو دوبارہ دگنا تمہیں عذاب دیا جائے گا، یعنی عام لوگوں کے مقابلے میں ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ حالانکہ امہات المومنین وہ خود تقویٰ، طہارت اور ایمان اور عمل کی بلندی پر تھے، مگر ان کے لیے بھی یہ وارننگ دے دی گئی پہلے سے، اور اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کے لیے ثواب بھی ڈبل ہوگا۔ نؤتیہا اجرہا مرتین، اس کا ریوارڈ، اس کا ثواب، اس کا بدلہ عام خواتین کے مقابلے میں ڈبل ہوگا۔ جب ذمہ داری بڑھتی ہے تو رسپانسبلٹی بھی اسی حساب سے، اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی حساب سے بڑھتی جاتی ہے، تو اس لیے ان کو پہلے چوکنا کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں، اور وہ آداب دراصل ہم سب کے لیے ہیں، خاص طور پر معزز خواتین اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ سورہ احزاب میں 21ویں پارے کے اخیر اور 22ویں پارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، یعنی گفتگو کے آداب، ملنے جلنے کے آداب، گھر میں رہنے اور باہر نکلنے کے آداب مسلم خواتین کے لیے۔ آپ کو میری گفتگو، میری باتوں سے، میری رائے اور اوپینین سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے آپ کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اللہ رب العالمین کے فیصلے سے نہ مجھے اختلاف نہ آپ کو ہونا چاہیے اختلاف۔ جو اللہ نے کہا وہ حرف آخر ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اجنبی مرد ہو، اس سے گفتگو کرنے کی ضرورت پڑے تو کیسے کرو؟ پردے کے پیچھے سے۔ اور پھر فلا تخضعن بالقول، نرم، اٹریکٹیو، پرکشش انداز نہ ہو، جتنی ضرورت ہے دو ٹوک انداز میں آپ مسئلہ بتا دیجئے بس، ورنہ کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض۔ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ انداز جو ہے جیسے نرم و نزاکت والا انداز، پرکشش انداز ہو، جیسے عام طور پر اب ہوتا ہے۔ خواتین کو عام طور پر دیکھا گیا کہ کہاں جاب دیا جاتا ہے، کہ ریسیپشنسٹ کے طور پر، آفس سیکریٹری کے طور پر، تاکہ آنے والے کسٹمر کے ساتھ بہت پرکشش انداز سے گفتگو کی جائے۔ کہاں یہ جا رہا ہے؟ اجنبی مردوں کے ساتھ گفتگو کی ضرورت ہو تو اس کے اندر بالکل سمپل انداز سے بات کرنی چاہیے، جس کے اندر کوئی کشش نہ ہو، کوئی اٹریکشن نہ ہو، ورنہ جس کے دل میں بیماری ہے، مرض ہے، وہ دوسرا خیال کرے گا، برائی کی طرف جا سکتا ہے، وہ زبان ہی کے ذریعے سے پھر وہ برائی کے راستے ہموار ہو سکتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، جتنی ضرورت ہے بھلائی کی وہ بات کر لیجیے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، گھروں میں رہو، ضرورت سے باہر جانا ہو تو جا سکتی ہو، مگر اصل منزل تمہاری گھر ہے اور باہر جانے کی اجازت ہے۔ اور جانے کے لیے بھی ادب بتایا گیا کہ زمانے جاہلیت کی بدو اور گنوار عورتیں جس طرح بناؤ، سنگار، میک اپ وغیرہ کے ذریعے باہر جایا کرتی تھیں، تم اس طریقے سے باہر مت جاؤ۔ ذرا یہاں قرآن کے یہ الفاظ کو اگر آپ نوٹ کر لیں تو اس کا مطلب کیا ہے
کہ وہ خواتین جو بناؤ سنگار میک اپ کر کے باہر جاتی ہیں، قرآن کی اصطلاح میں وہ گنوار اور بدو عورتیں ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ میک اپ کہاں کرنا چاہیے۔ میک اپ، بناؤ سنگار گھر کے اندر شوہر کے لیے، یہ باعث ثواب ہے۔ الٹا اگر ہو جائے، گھر میں اس کی کوئی پرواہ نہ ہو اور باہر یہ سارا اہتمام ہو، تو پھر آپ دیکھیے کہ ہم الٹا چل رہے ہیں۔ جن کے لیے بننے کا حکم دیا گیا بلکہ باعث ثواب قرار دیا گیا، وہاں تو کوئی اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ جس کو کہتے ہیں نا سر گھوڑ منہ پھاڑ، گھر کے اندر یہ حالت ہوتی ہے، اور باہر جب جائیں تو جیسے آپ کوئی واقعی شو پیس میں یا شو کیس میں آپ کو رکھا جائے گا، یا آپ اس کے لیے ماڈل بننا چاہتی ہیں، یہ انداز ہوتا ہے بعض خواتین کا۔ اس سے منع کیا گیا۔ اور پھر ایک اور بات جو یہاں پر کہی گئی ہے، آیت 59، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ اس کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے، باہر جانا ہو، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی گھر والیوں کو، یعنی اپنی خواتین کو، عورتوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مسلمان خواتین کو، یہ سب کے لیے حکم ہے، حکم الہی ہے۔ مسلمان خواتین کو آپ بتا دیجئے کہ جب باہر نکلیں تو وہ پردے کا، حجاب کا اہتمام کر کے نکلیں۔ جلباب یعنی وہ چادر، گھونگھٹ وغیرہ جو چادر سر سے نیچے گرا دیا جائے، جس سے عام طور پر گھریلو کپڑے، زیب و زینت کی چیزیں وغیرہ یہ ڈھک جائیں، یہ حکم الہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس کا کہاں ذکر ہے، قرآن میں کہاں گیا یہ؟ تو قرآن مجید اٹھائیے، آیت 59، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، تاکہ معلوم ہو کہ قرآن کریم میں کیا کہا جا رہا ہے۔ باہر نکلنے کے یہ آداب ایک مسلمان خاتون کے لیے بتائے جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے خیر اور بھلائی اسی میں ہے، کیونکہ اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، کہ اس طریقے سے وہ عورتوں کی شناخت ہو سکے گی۔ یہ گویا آئی ڈی ہے ان کے لیے کہ یہ بعمل عورتیں ہیں، پردہ دار عورتیں ہیں، تو چھیڑ چھاڑ والا معاملہ ان کے ساتھ کوئی نہیں کرے گا۔ تو گویا حکم الہی پر عمل کرنے کا یہ نتیجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کی اذیت اور غلط نگاہوں سے بچیں گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوئی عمل نہ کرے تو پھر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کون محافظ ہوگا۔ اور پھر ایک بات کہی گئی، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا تو ایک مومن کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آئے، آگے سے وہ اپنی اوپینین، آگے سے اپنی مرضی کرے، اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہ کوئی میرے آپشن اور اختیار کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس چیز کو تم چاہو اختیار کرو اور جس چیز کو نہ چاہو اس کو چھوڑ دو۔ اس کی کوئی ہمارے لیے کوئی چوائس یہ نہیں رکھی گئی اس سلسلے میں۔ پھر آیات 37 سے لے کر 40 تک ایک بہت ہی اہم واقعے کی طرف نشاندہی کی گئی۔ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت زید کے ساتھ ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے صحابہ میں حضرت زید کا ایک مقام تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ منہ بولا بیٹا کہا کرتے تھے۔ شروع میں اتنی محبت تھی، آپ گھر کے فرد کی طرح حضرت زید رہتے تھے، اصل میں تھے وہ غلام۔ اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، جو کچھ ان کی اپنی ایک سیرت ہے۔ اور پھر آپ کی پھوپھی زاد حضرت زینب، ان کی یہ شادی ہوئی۔ اب کسی وجہ سے یہ رشتہ چل نہیں سکا۔ حضرت زینب ظاہر ہے کہ وہ قبیلہ قریش کی بہت ہی معزز خاتون تھیں، اور حضرت زید کا جو بیک گراؤنڈ تھا تھوڑا سا اس کے مقابلے میں کمزور تھا، رشتہ چل نہیں سکا، اور اس کے بعد انہوں نے چاہا کہ طلاق دے دیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے رہے، لیکن ایک سچویشن ایسی آئی کہ جہاں بہرحال طلاق دینے کی بات ہی تھی، تو انہوں نے طلاق دے دی۔ اب جب طلاق دی تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حقیقی بیٹے نہیں تھے، تو ان کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہے۔ تو جب حقیقی بہو نہیں ہے
تو اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، حقیقی بہو کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، چاہے بیٹا طلاق دے کر فارغ کر دے پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر کیا ہوا، جب وہ ٹائم پورا ہو گیا، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نکاح کرا دیا گیا، یعنی یہ نکاح ان کا آسمان کی بلندیوں پر ہوا، کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کہ اب آپ دیکھیے کہ یہ اتنا مبارک نکاح تھا، حضرت زینب بجا طور پر دوسری امہات المومنین کے مقابلے میں خوشی کا اظہار کیا کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح زمین پر ہوا، میرا عرش بریں پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح فرمایا، یا اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ نکاح کا انتظام اللہ کی طرف سے ہی کیا گیا، اور اس کی قرآن کریم کے ذریعے سے یہ شہادت نازل کر دی گئی کہ یہ نکاح ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں میں ایک واویلا مچ گیا، ہنگامہ ہو گیا وہاں پر۔ کس بات کا ہنگامہ ہوا؟ ہنگامہ اس بات سے کہ حضرت زید کو لوگ عرب کے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھتے تھے، بیٹا کہتے تھے۔ انہیں معلوم تو تھا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، منہ بولا بیٹا ہے، اڈاپٹڈ سن، لیکن وہاں عرب کلچر میں منہ بولے بیٹے کو بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اب ان کی چھوڑی ہوئی بیوی، اگرچہ کہ ان کی عدت گزر گئی، اس کے بعد یہ شادی ہوئی، لیکن یہ آپ کے لیے بہو کا درجہ رکھتی تھی، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس شادی کی انجام دہی کے بعد جاہلیت کے غلط رسموں کو مٹانا تھا پریکٹیکلی، کہ منہ بولا رشتہ حقیقی رشتہ نہیں ہوتا، خونی رشتہ اور ہے، منہ بولا رشتہ اور ہے۔ اس لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نکاح کروایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو نکاح ہے حضرت زینب کا، جس کی اطلاع وحی کے ذریعے سے آپ کو دی گئی، یہ پریکٹیکل لوگوں کو بتانا تھا کہ زمانے جاہلیت کی جو رسمیں ہیں، منہ بولنے سے کوئی بیوی بن جائے، منہ بولنے سے کوئی بیٹی بن جائے، ایسا نہیں ہوتا، اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے، اسی کے مطابق رشتہ بنے گا۔ تو یہ عملی طور پر بتانا تھا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد نیا کوئی نبی نہیں آئے گا، شریعت کا نیا کوئی حکم نہیں آئے گا، لہٰذا جو دین ہے مکمل طور پر آپ پر اس کو کمپلیٹ کیا گیا۔ اس اعتبار سے عملی چیزیں آپ سے کروائی گئیں، کیونکہ آپ کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔ اس تناظر میں آیت نمبر 40 کو پڑھیے کہ حضرت زید کی چھوڑی ہوئی بیوی سے، یعنی ڈیورس جس کی ہو گئی، اس کے بعد جو شادی ہوئی اس کا پس منظر یہ ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں تو اس کا ذکر کیا گیا آیت نمبر 40 میں، اور وہ کیا ہے؟ دونوں چیزوں کا اس میں حل بتا دیا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ پوائنٹ نمبر 1 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقیقی باپ نہیں ہیں، تو جو غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ یہ حقیقی بیٹے اور ان کی چھوڑی ہوئی بیوی سے کیسے شادی کر سکتے ہیں، مطلقہ سے، یہ بات ختم ہو گئی، بیٹے ہی نہیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کہ کچھ چیزیں بعد کے لیے رکھی جائیں، بعد میں کوئی نبی آئے گا تو اس کا تکملہ ہوگا۔ جو کچھ تکملہ کرنا ہے اب آپ ہی کو کرنا ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد شریعت مکمل، قرآن مکمل، وحی کا سلسلہ مکمل، اب کوئی نبی قیامت تک کسی بھی معنی میں نہیں آ سکتا۔ اسی کے لیے صراحت کے ساتھ کہا گیا ان الرسالہ والنبوہ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، ترمذی کے الفاظ ہیں۔ رسالت اور نبوت یہ دروازہ بند، نہ کوئی چھوٹا نبی نہ کوئی بڑا نبی آ سکتا ہے، یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ نے فرمایا انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک نہیں آئے گا، کیونکہ جب قرآن محفوظ ہے اور اللہ نے جس حالت میں نازل کی ہے آج بھی اسی حالت میں موجود ہے، تو نیا نبی آ کر کرے گا کیا؟ وہ دین مکمل، تکمیلے کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں، وہ دین محفوظ کہ اس کے اندر کوئی حذف و اضافہ ہو گیا اس لیے کوئی نبی آئے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ رسول جو بھیجے گئے آخری ساری دنیا کے لیے تھے، جیسے اس سے پہلے انبیاء آتے تھے مختلف حصوں کے لیے،
لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، تو کوئی ایسا سبب نہیں ہے کہ آپ کے بعد پھر کسی بھی معنی میں کوئی رسول قیامت تک کے لیے آئے۔ اس لیے جو زمانے جاہلیت کی رسمیں ہیں وہ آپ کی شریعت سے ختم کر دی گئی۔ یہ ہے اس نکاح کا پس منظر اور خود آپ کی ختم نبوت کا پس منظر۔ پھر اس کے بعد ذکر و اذکار کے بارے میں ایک حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ تم اللہ کا صبح اور شام ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیطانی راستوں سے بچاتا ہے، اللہ کا ذکر پاکیزگی کی علامت ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے دونوں میں اتنا فرق ہے، جیسے صحیح بخاری میں بتایا گیا، جیسے ایک مردہ اور ایک زندہ انسان کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والا گویا وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا، یاد الہی سے غافل ہے، تو گویا ڈیڈ باڈی ہے، وہ لاش ہے، مردہ ہے۔ اس لیے ہم اپنی زبانوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں زیادہ سے زیادہ۔ پھر اس کے بعد میں دعوت و تبلیغ کے علاوہ کھانے پینے کے جو آداب ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا، کہ آپ کو اگر کوئی انوائٹ کرے، دعوت دے، تو اس کے آداب کیا ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دعوت بلا سبب کے رد نہ کی جائے۔ کوئی بھی اگر آپ کو دعوت دے رہا ہے، کوئی ایسا معقول جینیون ریزن نہ ہو کہ آپ اس میں نہیں جا سکتے، یا اس کے اندر کوئی معاصی اور گناہوں کا کام ہو رہا ہے، پھر آپ چلے جائیں۔ اور حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت اگر آپ نفل روزے سے ہوں تو آپ کھانے میں شریک نہ ہوں، تو کم سے کم ان کے لیے دعائے خیر کر کے واپس آ جائیں، تاکہ دعوت دینے والے کا دل رہ جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے۔ اسی طرح جانے کے بعد یہاں پر خاص طور پر ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد اب ان کے برتن تلاش مت کیجئے کہ کتنا کھانا پکایا ہے، کتنی کوانٹٹی میں پکایا، کہاں سے خریدے چیزیں، کیا کیا ہوا، کیا کیا نہیں ہوا، آ رہے ہیں کچن میں چیک کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آداب دعوت کے خلاف ہے۔ دعوت دی گئی، آپ وقت پر چلے جائیے، کھانا کھائیے، شکریہ ادا کیجئے، دعا کر کے واپس چلے جائیے۔ یہ طریقہ اس کا بتایا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تاک جھانک جو ہے نا، اچھی بات نہیں ہوتی۔ اور پھر اسی طرح سے جب کھانا کھا چکو تو وہاں بیٹھ کر گپیں مت مارو، کیونکہ ایک آدمی جب دعوت کا اہتمام کرتا ہے تو گھنٹہ 2 گھنٹے وہ تیاری کر رہا ہوگا، گھر والے بھی مصروف ہوں گے، آپ جب جائیں گے تو ان کو اپنے برتن وغیرہ سمیٹنے رکھنے کے لیے بھی کچھ ٹائم چاہیے، اور پھر وہ دن بھر کے پکانے میں مصروف تھے، تھکے ہوئے ہوں گے، تو اب ظاہر ہے ان کو تھوڑا سا ریلیکس بھی ہونا ہے۔ تو اب آپ کھانا کھانے کے بعد وہیں پر بیٹھ گئے اور گھنٹوں گپ شپ لگاتے ہوئے، اب وہ بیچارہ چونکہ وہ آپ کو مدعو کرنے والا ہے، اب وہ یہ تو نہیں کر سکتا گھر والا میزبان ہونے کی حیثیت سے کہ آپ چلے جاؤ، یہ بھی معیوب لگتا ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو خود سمجھنا چاہیے، کھانے کے بعد جتنا جلدی ہو سکا وہاں سے اٹھ جائیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، گھر والوں کے لیے۔ تو کہا گیا دیکھیے، وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ۔ جب دعوت دی جائے بن بلائے کے، ویسے ہی دعوتی بن کے مت چلے جاؤ، بن بلائے کے۔ اگر دعوت دی جا رہی ہے یا پہلے سے بتا دیا گیا تو پھر جاؤ، کھانا کھاؤ، اس کے بعد وہاں سے اٹھ جاؤ، گپیں مارتے ہوئے نہ بیٹھو۔ ہاں اگر کوئی خاص مسئلہ ہے، میزبان خود آپ سے کہہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھیں، میں کوئی مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی اس طرح کی بات، اس کو مستثنیٰ ہے کہ وہ آپ بیٹھ سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں، کیونکہ میزبان خود چاہتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر اور بیٹھیں۔ آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کھانے کے بعد جتنا جلدی ہو سکا اٹھ جائیں اور وہاں سے چلے جائیں۔ یہ آداب بتائے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے کتنا اعلیٰ اور کتنا اونچا ہے۔ ہم سب کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، یہ حکم ہے قرآن مجید میں کہ زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام، درود و سلام کا اہتمام کیا جائے۔ آیت نمبر 56 میں کہا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کا اہتمام کرو۔
اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، فرشتے آپ کے لیے درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے ہیں، مومنوں سے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت سے صلاۃ و سلام کا اہتمام کرو۔ اور جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں کہا گیا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ کوئی آدمی اگر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا تو 10 رحمتیں خود اس پر نازل ہو رہی ہیں۔ یہ فائدہ مجھے مل رہا ہے، اگر ایک درود پڑھوں گا ایک مرتبہ تو 10 رحمتیں تو خود مجھ پر نازل ہو رہی ہیں۔ اور جو اس آدمی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ پڑھے تو گویا کہ اس کو بخیل اور کنجوس کہا جا رہا ہے۔ رغم انف رجل ذکر عنده فلم یصلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل، یعنی اس کی ناک خاک آلودہ ہو، یہ ناپسندیدگی کا جملہ ہے، کہ ذکرت عنده فلم یصلی، کہ میرا ذکر اس کے پاس کیا گیا لیکن اس نے درود تک نہیں پڑھا، تو اس آدمی کو گویا کہ بخیل کہا جا رہا ہے۔ کثرت سے پڑھیے درود و سلام، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب بھی آپ کو موقع ملا زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور درود کے اندر بھی آپ کو ہمیں سکھایا گیا جو سب سے ٹاپ کا درود ہے، اعلیٰ قسم کا، وہ درود ابراہیمی ہے جو نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہوگی، میری اور آپ کی الفاظ میں وہ تاثیر تو نہیں ہو سکتی، تو اس لیے درود ابراہیمی اور اس کے بھی مختلف صیغے درود کے بھی احادیث میں بتائے گئے، جو احادیث میں درود کے مختلف صیغے بتائے گئے ان کو پڑھنا چاہیے، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، الفاظ کی برکت اور تاثیر بھی ہے اس کے اندر۔ اس کے بجائے اگر میں اپنی شاعری کرنے لگ جاؤں، آپ اپنی شاعری کرنے لگ جائیں، بے شک مطلب تو صحیح ہوگا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کا میرے الفاظ وہ موازنہ تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے درود ابراہیمی کا زیادہ سے زیادہ ہمیں اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے، قیامت کے دن حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا اس کو۔ اور وہ حسرت اور پچھتاوا کیسے؟ کہ وہاں جب فیصلہ ہوگا آدمی کو احساس ہوگا کہ کاش میں دنیا میں فلاں کے پیچھے نہ لگا ہوتا، فلاں کی پیروی نہ کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا، تو یہ ذلت اور رسوائی نہ ہوتی اس وقت۔ مگر اس وقت کے افسوس کرنے سے، پچھتاوے سے کیا کچھ حاصل ہوگا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، سوائے اور ذلت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ حسرت کے مارے کہیں گے جو ناکام ہوں گے آخرت میں، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، کہ الہ العالمین، ہم نے اپنے بڑے بڑے لیڈروں کو فالو کیا، دینی رہنما، روحانی اور کیا کیا ناموں کے ساتھ جو مشہور تھے، ان کو ہم فالو کرتے رہے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، صراط مستقیم سے انہوں نے ہمیں بھٹکایا۔ تو پھر کیا کر، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، کہ یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے اور ان کے اوپر لعنت بھیج۔ دیکھیے اب دنیا کے مرید، چہیتے، فالوورز وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہماری آخرت بگڑی، تباہ ہوئے ہم، اور ان کے اوپر لعنت نازل ہو، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے یہ نقصان کا سودا کیا دنیا کے اندر۔ پھر اس میں ایک اور بات 70 اور 71 میں کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تقوی اختیار کرو، سچی سچی بات کرو، زبان پر کچھ ہے دل میں کچھ اور ہے، ایسا نہیں، جو دل میں ہے اسی کا اظہار کرو اور درست گفتگو کرو۔ اور جان رکھو کہ نجات اور کامیابی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ وہی کامیابی پائے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہوگا۔ پھر اس کے اخیر میں 72 آیت میں یہ کہا گیا کہ یہ جو امانت ہے قرآن مجید کی، دین کی، شریعت کی،
یہ ایسی بڑی امانت ہے کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ یہ وہ امانت ہے، یہ وہ رسپانسبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سبھی نے معذرت کیا، مگر انسان آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا۔ اب اٹھانے کے بعد اگر وہ کامیابی کے ساتھ اس کا حق ادا کرتا ہے تو وہاں کامیاب ہوگا، ورنہ انہو کان ظلوما جہولا، کہ وہ نادانی اور جہالت کے اندر وہ یہ جو امانت اٹھایا، اور امانت کا اگر حق ادا نہ کرے تو اس کا نقصان ہی نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد میں سورہ سبا کے اندر دیکھیے شروع میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کا ایک خاص انداز سے ذکر کیا گیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو زبور عطا فرما دی، اور ان کے پڑھنے کا انداز کچھ ایسا تھا، اس کی تلاوت کا انداز، کہ گویا وہ پرندے بھی جھنڈ کی جھنڈ میں آتے اور ان کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ اللہ ہی جانے کس طرح سے وہ تلاوت کرتے رہے ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی ایک اچھا قاری عمدہ تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی تو کیفیت ایک طاری ہوتی ہے اس کے اوپر۔ تو حضرت داؤد وہ تو اللہ کے نبی تھے، پتہ نہیں وہ کس انداز سے پڑھتے رہے ہوں گے، کیا کیفیت اس کی ہوگی، لیکن اسی لیے ہمارے ہاں بھی مشہور ہے وہ لحن داؤدی، جو کچھ اچھی ترنم کے ساتھ یا اچھی طرز کے ساتھ یا اچھے انداز سے کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو عموماً یہی لفظ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو بڑی ریاست عطا فرمائی، بہت طاقتور ریاست تھی ان کے پاس، اور پھر ان کے لیے مختلف جنات بھی کام کرتے، پرندے بھی کام کرتے تھے، اور ان کے کام کا طریقہ بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا تھا۔ اتنے کر و فر کے بادشاہ اور بہت بڑے نبی جن کا ذکر اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے مختلف جگہوں پر۔ تو اب دیکھیے یہاں پر سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ایک انوکھا ذکر کیا گیا، ایک عجیب و غریب انداز سے۔ وہ اس طرح کہ وہ کام لے رہے تھے، کوئی اپنا پروجیکٹ تھا، کوئی منصوبہ تھا، اس پر وہ کام چل رہا تھا، اور حضرت سلیمان نگرانی کر رہے تھے، جنات کام کر رہے تھے۔ پھر ان کی موت کا وقت آیا، تو پھر وہ موت کا وقت جو آیا وہ ایک نمونہ بن گیا۔ نمونہ کس طریقے سے بنا؟ سب کے لیے، اوروں کے لیے بھی ایک نمونہ بن گیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے غیب کا علم جنات کو بھی ہے، فرشتوں کو بھی ہے، فلاں کو بھی ہے، نبیوں کو ہے غیب کا علم۔ وہ یہ مسئلے کو کلیئر کرنا تھا یہاں پر، تو ان کی موت کے ذریعے سے کلیئر کس طرح سے کیا گیا؟ وہ ایک لاٹھی کو ٹیک لگا کر وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، جیسے کوئی نگرانی کرتا ہے چاق و چوبند ہو کر۔ اب جنات جٹے ہوئے ہیں کام پر، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے، مگر انہیں بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ سلیمان علیہ السلام بقید حیات ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ ایسے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں لاٹھی کا سہارا لے کر، مگر تھوڑی دیر تک تو لاٹھی ویسے ہی رہتی ہے، پھر اس کے بعد میں جب حرکت نہ ہو تو دیمک جو ہے وہ کھانے لگ جاتی ہے، اور جب دیمک کھانے لگ جائے تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ گھنٹے گزرے ہوں گے، کچھ دن گزرے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ لکڑی تو کمزور ہو جاتی ہے اور وہ انسان کا سہارا تو نہیں اٹھا سکتی۔ تو دیکھیے فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ جب وہ لکڑی کمزور ہو گئی، حضرت سلیمان کا وہ سہارا نہ اٹھا سکی، حضرت سلیمان گر پڑے، تب جا کر جنات کو اندازہ ہوا اوہو ان کی تو وفات ہو چکی ہے۔ اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتا تو یہ تکلیف دہ جو کام ہے، یعنی ہارڈ کام، جو لیبر کام ہم کر رہے ہیں، اس کے اندر تو ہم نہیں ٹھہرتے، کبھی کے نکل جاتے اور کبھی کے ہم بھاگ جاتے۔ تو اس میں پوائنٹ کیا ہے؟ نبی کو غیب کا علم نہیں، فرشتے کو غیب کا علم نہیں، اور جن کو غیب کا علم نہیں، کیونکہ جنات ہی کام کر رہے تھے، حضرت سلیمان وہاں سامنے تھے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ واچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی غیب کی بات بذریعہ وحی بتا دیتا ہے تو وہ اللہ ہے، قادر مطلق ہے، جس کو جو چیز چاہے بتا سکتا ہے نبیوں کو، لیکن اللہ کے بتائے بغیر کسی کو خود سے غیب کا علم ہو، کسی کو بھی نہیں ہے غیب کا علم سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے۔ پھر قوم سبا کو جو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں عطا فرمائی تھیں، بڑی کمفرٹیبل لائف تھی،
اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو پڑھیے کہ وہ ایسے زمین زرخیز ان کو ملی، موسم بھی بہت اچھا تھا، خوشگوار، اور پانی کی فراوانی وہاں پر تھی۔ جب پانی بھی ٹھیک ہو، موسم بھی ٹھیک ہو، تو پھر زمین بھی جو ہے وہاں پر زرخیز ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں غلہ، اناج، پھل پھول کا کیا عالم ہوگا۔ باغات ہی باغات تھے، کثرت کے ساتھ پھلدار درخت تھے۔ اب اس کے بعد میں لوگ جاتے تو کچھ اس انداز سے ان کو پھلدار درخت ملتے کہ جہاں جو پھل کھانے کا جی چاہتا آرام سے توڑ کر وہ کھا لیا کرتے تھے، یعنی کوئی پرابلم نہیں۔ اب جب کھانے پینے کی فراوانی ہو تو وہاں پر چوری چکاری کا بھی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ چوری چکاری عام طور پر انہی جگہوں میں زیادہ ہوتی ہے جہاں غربت، افلاس، تنگ دستی زیادہ ہو۔ جہاں خوشحالی ہو تو وہاں عام طور پہ اس کا پرسنٹیج گر جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے امن و امان کا بھی کوئی پرابلم نہیں تھا، سب خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ یہ قوم سبا کا ایک منظر ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، شکر گزاری چاہیے، لیکن اس کے بجائے ناشکری اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ قوم سبا کے اندر یہ ناشکری پیدا ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ کیا لائف ہے، بڑے آرام سے پھل مل جاتے ہیں اور بڑے بہت ہی گھنے باغات، جنگل وغیرہ ہے، ہم جاتے ہیں تو دھوپ وغیرہ کی تمازت وہ بھی نہیں لگتی ہمیں، بڑے اطمینان سے ہم گزارتے ہیں، یہ بھی کوئی لائف ہے؟ تو پوچھا گیا پھر لائف کیا ہے، کیسے ہونی چاہیے؟ کہا کہ پھل کھانا چاہیں تو تلاش کرنے کی ضرورت پڑے، دیکھیے ناشکری، اور پانی کے لیے ہمیں جانا پڑے تلاش کرتے ہوئے پانی پینے کے لیے، راستہ چلیں تو خوف کا عالم ہو کہیں کوئی چور تو نہیں ہے، تو تب زندگی کا مزہ آتا ہے۔ یہ کیا ہے، ہر جگہ سب سہولت کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں، تو یہ بھی کوئی لائف ہے؟ دیکھیے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے تو وہ ناشکری کیسے کیسے کرنے لگتا ہے۔ بہت سارے لوگ خوشحال ملکوں میں رہتے ہیں، کھانے پینے کی فراوانی ہے، ہر طرح کی سہولت ہے، اس کے باوجود ناشکری 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 ہر جگہ پر۔ تو یہ قوم سبا کے واقعے کو آپ سامنے رکھیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا سیلاب کی شکل میں، فلڈ، بہت بڑا بند تھا، ٹوٹ گیا، اور اس کی وجہ سے ساری زمین کی زرخیزی برباد ہو گئی، اور جو باغات، کھیتیاں وغیرہ تھی سب اجڑ گئی۔ جب سب اجڑ گئیں تو کانٹی دار درخت کچھ باقی رہ گئے، سوائے بیری کے چند درختوں کے، اس کے علاوہ کوئی پھل وغیرہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ اب وہ کہتے تھے نا پھلوں کو تلاش کرنا پڑے، ہمیں تو تلاش کیے بغیر اتنے انواع و اقسام کے پھل ملتے ہیں، تو یہ کوئی زندگی ہے؟ اب جاؤ زندگی کا مزہ اب اٹھاؤ۔ بھوکے مرنے لگے، گھومنے لگے، جا کر بہت دور دور تک بھی کوئی کھانے والا پھل نہیں ملتا، اور پانی کا شارٹیج، زرخیزی ختم ہو گئی زمین کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشحالی کو کیسے تبدیل کیا۔ یہ نمونہ ہے دراصل تمام لوگوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کبھی مہربانی فرمائے تو اس کا شکر گزار بن کر رہیے۔ اگر ہم خود افطار کی ٹیبل پر بیٹھ کر دیکھیں کم سے کم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا ہے، رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، دسترخوان اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے، انواع و اقسام کی چیزیں، مشروبات، فروٹ، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، پھر بھی ہم ناشکری کریں، اور پھر اس کا ایک بڑا حصہ بچا کر ڈسٹ بین میں پھینک دیا جائے، یا روزانہ کھانے میں کتنا ضائع ہوتا ہے، دعوتوں کے موقع پر کتنا ضائع ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جانے والا ہے۔ اسی طرح سے کپڑوں کا مسئلہ ہے، پہننے کے لیے جو کپڑے ہیں یعنی اتنے زیادہ کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، پھر بھی ہم ناشکرے بنے ہوئے ہیں اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کے بجائے۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ کا شکر گزار بن کر رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو مختلف نشانیاں ہیں اس کا ذکر کیا، خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تمام جہانوں کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا، یعنی جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا۔ اس کے لیے لوگوں نے جو اعتراضات کیے اس کا خلاصہ بھی یہاں نقل کیا گیا۔ عرب کے لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہمارے پاس دولت زیادہ، اولاد زیادہ، برادری ہماری مضبوط اور تگڑی، ہمیں آخرت میں کیوں عذاب ہوگا، ہم تم پر ایمان نہیں لاتے۔ نبیوں کا اس طرح سے مذاق اڑایا گیا، یعنی
اپنی دولت کے بلبوتے پر، برادری اور خاندان کی بنیاد پر اللہ کے نبیوں کا انکار کیا گیا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار، ان کی تعلیمات کا انکار کیا گیا، تو دیکھیے برادری، خاندان انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ حق کا انکار، قرآن کا انکار، دین کا انکار کر دیتا ہے وہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کی کچھ اور نشانیاں اس کا ذکر کیا گیا کہ تم کبھی سمندر کا سفر کر رہے ہو تو دیکھو سمندر کے اندر بعض ایسے مواقع آتے ہیں جہاں دو قسم کا سمندر ہے، ایک اس کا پانی بالکل کھاری، لیکن وہاں بھی بہت فائدے کی چیزیں ہیں، کچھ ایسے زیورات میں کام آنے والی چیزیں ہیں جو وہاں پر پائی جاتی ہیں، قیمتی جواہرات، اور اسی طرح سے کچھ میٹھا پانی، وہاں سے خاص مچھلی نکلتی ہے جو بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے انسان کی غذا کے لیے، اور اس کے اندر بہت اچھی غذائیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، نہ یہ سمندر کا پانی اس میں ملتا ہے، نہ اس کا پانی اس میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ یہ سمندر کا دونوں ایک جگہ چل رہے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ پانی اپنی جگہ، وہ پانی اپنی جگہ، اس کی اپنی خصوصیات، اس کی اپنی خصوصیات۔ اور پھر اس کے بعد میں کہا گیا اتنے قدرت والے اللہ کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کی پوجا اور پرستش کرتے ہو، اور غیر اللہ کر کیا سکتے ہیں؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یعنی جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پوجا اور پرستش، حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہو، وہ ایک کھجور نہیں، کھجور کی گٹلی کا جو پوست ہوتا ہے، چھلکا، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، وہ بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وہ بڑی چیز تو بڑی چیز رہی۔ الفاظ پر ذرا غور فرمائیے، کیا مثال دی جا رہی ہے یہاں پر؟ ایک چھوٹی سی چیز وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو، تمہاری پکار کو وہ نہیں سنتے، قرآن کہہ رہا ہے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لیں تو کیا وہ دے سکتے ہیں کوئی چیز؟ کتنا نادان ہے انسان، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر وہ ایسوں کی پوجا اور پرستش کرتا ہے جو نہ کچھ دے سکتے، نہ کچھ حاجت روائی کر سکتے، نہ ہی اس کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔